بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا، جو مومنہ، مہاجرہ اور بیوہ تھیں۔ ان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ امہات المومنین میں یہی کنواری تھیں اور سب سے زیادہ ذہین اور مضبوط حافظ کی مالکہ تھیں۔ ان کا لقب صدیقہ اور حمیرہ ہے۔ کنیت ام عبداللہ ہے۔ یہ کنیت خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجویز فرمائی ہوئی تھی۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ عرب میں کنیت رکھنا شرافت کا معیار اور علامت سمجھی جاتی تھی۔ ایک دن انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ عرب کی عورتیں کنیت سے مشہور ہیں، آپ میری بھی کوئی کنیت تجویز فرما دیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی کنیت عبداللہ کے نام کی نسبت سے ام عبداللہ رکھ لو۔ واضح رہے کہ حضرت عبداللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت کے 4 سال بعد پیدا ہوئیں۔ اس طرح انہیں یہ بھی اعزاز حاصل ہوا کہ یہ پیدائشی مسلمان تھیں۔ یہ ایک ایسا اعزاز ہے کہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اسلام کی ان برگزیدہ شخصیات کی فہرست میں داخل کر دیتا ہے جن کے کانوں نے کبھی کفر کی آواز تک نہیں سنی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انتہائی ذہین تھیں اور انہیں یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ علمی طور پر صحابیات میں سب سے بڑی فقیہات تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح سے پہلے انہیں 2 مرتبہ خواب میں دیکھا کہ وہ ریشمی کپڑے میں ملبوس ہیں۔ کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتا ہے کہ یہ آپ کی زوجہ محترمہ ہیں۔ آپ اس دوران خواب میں ہی فرماتے ہیں کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو ایسا ہو جائے گا۔ اسی خواب کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پیغام بھجوایا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خوشی سے پھولے نہ سمائے۔ ان کی صاحبزادی تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ کے نکاح میں آئیں، چنانچہ فوری راضی ہو گئے اور شوال کے مہینے میں 400 درہم کے حق مہر پر آپ کا نکاح ہوا۔ خطبہ نکاح خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کم سن تھیں۔ واضح رہے کہ یہ صرف عقدی نکاح تھا جس میں رخصتی کی نوبت اس وقت نہیں آئی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی اور یہ انتخاب بھی اللہ تعالیٰ ہی کا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انتہائی ذہین تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا دین جس طرح انہوں نے محفوظ کر کے عام فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور دین کی حقانیت کا ثبوت ہے۔ اب آپ کے علاوہ جتنے بھی نکاح ہوئے وہ عمر رسیدہ عورتوں سے ہوئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک بات انتہائی شوق و رغبت کے ساتھ دیکھی، پرکھی، سمجھی اور امت مسلمہ کی خصوصاً عورتوں تک اور عموماً دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تک حق کے ساتھ پہنچائی۔ عقدی نکاح کے کچھ ہی عرصے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ہجرت کا حکم ہوا اور یہ دونوں حضرات مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے میں مختلف واقعات پیش آئے۔ بالآخر آپ دونوں حضرات مدینہ خیر و عافیت پہنچ گئے۔ وہاں اللہ نے مکہ مکرمہ کے مقابلے میں انتہائی اطمینان بخش فضا قائم فرمائی، جس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پورے گھرانے کو مدینہ منورہ بلوا لیا۔ یہاں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی عمل میں آئی۔ اس کے بعد بحیثیت زوجہ 9 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں اس طرح گزارے کہ ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی محبت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی بہترین
تربیت فرمائی تھی، اور یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذوق و شوق تھا کہ انہوں نے علمی میدان میں بھی اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور علوم اسلامی کے ایک بہت بڑے ذخیرے کو نہ صرف اپنے پاس محفوظ فرمایا بلکہ ہر موقع پر امت مسلمہ کی رہنمائی بھی فرماتی گئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مندرجہ ذیل ایسی خصوصیات حاصل تھیں کہ امت کا کوئی فرد ان کا صحیح اور شریک نہیں، چنانچہ وہ فرماتی ہیں، فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ان کی تصویر لے کر حاضر ہوا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ محبوب تھیں۔ آپ کی وجہ سے امت مسلمہ کو تیمم کی رخصت ملی۔ آپ کی پاک دامنی اور بارات میں 10 قرآنی آیات نازل ہوئیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی فضیلتیں حاصل ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ پیش کرنے کے لیے اس دن انتظار کرتے جس روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میرے یہاں باری ہوتی، اور اس سے ان کا منشا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنا تھا۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ میں نے قرآن و حدیث، فقہ و تاریخ اور علم الانصاب میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ احنف بن قیس اور موسیٰ بن طلحہ کا قول ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر میں نے کسی کو فصیح اللسان نہیں پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں عام حالات میں اپنے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو رکھتے تھے، وہاں کئی مواقع پر سفر میں بھی آپ کو اپنے ساتھ لے گئے، جن میں غزوات کے سفر بھی شامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے وقت بھی آپ کی طبیعت کئی روز علیل رہی، بیماری نے شدت اختیار کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام ازواج مطہرات سے اجازت لی اور آپ کی تیمارداری حضرت عائشہ صدیقہ کے ہاں کی اجازت دی گئی۔ مطہرات نے بخوشی اس کی اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں تشریف لے گئے اور وصال تک انہیں کہاں رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر دم کرتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات طیبہ کے آخری لمحات میں یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے ایک بڑا اعزاز تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک بہت انوکھی خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سلام کیا۔ امام احمد نے روایت کی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھوڑے کی گردن پر ہاتھ رکھے ہوئے ایک شخص سے میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے آپ کو دہیہ کلبی کے گھوڑے کی گردن پر ہاتھ رکھے ہوئے ان سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے انہیں دیکھا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، وہ دہی کلبی نہیں بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے اور وہ تمہیں سلام کہتے تھے۔ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، علیہ السلام رحمت اللہ برکاتہ، اللہ تعالیٰ انہیں اچھی جزا دے، میزبان بھی بہترین اور مہمان بھی بہترین۔